السلام علیکم ناظرین، اورحان سیریز کے آغاز نے تاریخی ڈراموں کے شائقین میں نئی جان ڈال دی ہے۔ محمد بزداغ نے اورحان غازی کے لیے مرد یازجی اوغلو کا انتخاب کر کے جہاں ایک نیا تجربہ کیا، وہی تنقید کی ایک نئی لہر کو بھی جنم دیا ہے۔ اگرچہ عرب اور پاکستانی مداح اس فیصلے پر نالاں ہیں، مگر ترک عوام مرد یازجی اوغلو کو اس کردار میں خوشامدید کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ ترکی کے مقامی جذبات اور اداکاری کا اثر ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر براکس جیوت کرلش عثمان سے علیحدہ نہ ہوتے تو محمد بزداغ اورحان سیریز کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتے۔ اب چونکہ یہ نیا سیریز ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، اس لیے محمد بزداغ نے نہ صرف کہانی کو تاریخی ٹریک پر لانے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اداکاروں کے انتخاب میں بھی اہم تبدیلیاں کی ہیں، جن میں ایک بڑی تبدیلی ملعون خاتون کے کردار کے لیے ترک اداکارہ نباہت چہرے کی شمولیت ہے۔ ناظرین، نباہت چہرے 7 سال بعد اسکرین پر واپس آ رہی ہے، اور ان کا کردار صرف ملعون خاتون تک محدود نہ ہوگا، بلکہ ان کے آنے سے پوری سیریز میں ایک نئی جان آئے گی۔ ان کا ماضی کا کردار میرا سلطان میں عائشہ حفصہ سلطان بہت زیادہ متاثر کن رہا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ملعون خاتون کے کردار میں کس قدر جاندار مظاہرہ کرے گی۔ دوسری طرف عثمان غازی کے کردار کے لیے جہان اونال کی واپسی بھی ایک بڑا سرپرائز ہے، کیونکہ ناظرین وہ 37 سال قبل TRT کی ایک پرانی سیریز میں عثمان غازی کا کردار ادا کر چکے ہیں۔ یہ دونوں سینئر اداکار مل کر ایک مضبوط پیرنٹل بیس فراہم کریں گے، جن کے بیٹے اورحان غازی کا کردار اب مرد یازجی اوغلو ادا کریں گے۔ اور اگرچہ کچھ ناظرین کو ان کے نیلے آنکھوں یا سنہرے بالوں پر اعتراض ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو میک اپ اور پرفارمنس سے کور کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ انگل الطان نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے خود کو ایک بی کلاس اداکار سے ایک لیجنڈری شخصیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ مرد یازجی اوغلو کے لیے بھی یہی سنہرا موقع ہے، اور اسے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مزیدی برآں محمد بزداغ کی ٹیم اس بار اورحان سیریز کو صرف ایک تاریخی بیان نہیں، بلکہ جذبات، قربانی اور نئی نسل کے ہیروز کی ایک مکمل داستان بنانے جا رہی ہے۔ اس میں سامسا چاوش، کنور الپ، اکچا کوجا، حسن الپ جیسے تاریخی کرداروں کی واپسی کی امید کی جا رہی ہے، اور امکان ہے کہ ان کرداروں کو نئے اداکاروں کے ساتھ متعارف کروایا جائے گا۔ خاص طور پر کنور الپ کے کردار میں یا تو اس پرانے والے اداکار کی واپسی ہوگی یا کسی نئے اداکار کا انتخاب کیا جائے گا۔ ناظرین، اس اداکار نے خود حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنے پرانے کردار کی ایک یاد تازہ کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کردار میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ اگر محمد بزداغ انہیں واپس آنے کی پیشکش کرتے ہیں تو یقیناً وہ فوراً قبول کریں گے، کیونکہ براکس جیوت کے جانے کے بعد ڈرامے میں اسکرین ٹائم کی تقسیم اب زیادہ متوازن ہوگی۔ دوسری طرف سیریز کے آغاز کو مزید جاندار بنانے کے لیے پازارلی بے جیسے کردار کو ابتدائی قسطوں میں شہید دکھایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو کہانی کو جذباتی گہرائی ملے گی، بالکل ویسے ہی جیسے بے ہوجا بی کی شہادت نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بالا خاتون کا کردار اب ایک سوالیہ نشان ہے۔ آیا وہ بھی واپس آئے گی یا پھر اسے مکمل طور پر خارج کر دیا جائے گا؟ اگر وہ واپس آئے گی تو کس صورت میں آئے گی؟ اور اگر نہیں تو کیا یہ دکھایا جائے گا کہ وہ عثمان غازی کی زندگی میں ہی وفات پا چکی ہے؟ کیونکہ تاریخی طور پر بالا خاتون بیلجک میں اپنے والد کے خانقاہ میں رہا کرتی تھی، اور وہ عثمان غازی سے قبل وفات پا گئی تھی۔ ناظرین، محمد بزداغ کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ بالا خاتون اور ملعون خاتون کے درمیان موجود ابہام کو ختم کریں اور دونوں کرداروں کو تاریخ کے مطابق ڈھالیں۔ اور ناظرین، نباہت چہرے جیسے سینئر اور تجربہ کار اداکارہ کی آمد ملعون خاتون کے کردار کو صرف مضبوط نہیں بنائے گی، بلکہ حائمہ انا اور سلجان خاتون کی یاد بھی تازہ کرے گی، جو نہ صرف پیار اور وفا کا پیکر تھیں، بلکہ غیر معمولی بصیرت اور دانشمندی کی علامت بھی تھیں۔
ناظرین، اب بات کرتے ہیں سیریز کی مجموعی کوالٹی کی۔ تو محمد بزداغ نے جب درلش ارطغرل سیریز بنائی تھی تو انگن التان جیسے اس وقت کے کم مشہور اداکار کو لے کر عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کی تھی۔ یہی فرمولہ وہ اب دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ مراد یازجی اوغلو اگرچہ ابھی تک بی کلاس اداکار تصور کیا جا رہا ہے، لیکن گولڈن بٹر فلائی جیسے ایوارڈ جیتنے کے بعد وہ اپنی اداکاری کے ذریعے عوام کے دل جیتنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر کہانی مضبوط ہو، کرداروں کی روانی برقرار ہو اور پروڈکشن ویلیو اعلیٰ ہو تو کسی بھی اداکار کو مقبول بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے مداحوں کو اس وقت محمد بزداغ پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی کوششوں کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ناظرین، براک جیوت جیسے سپر سٹار کو لینے کے بعد بھی اگر کرولش عثمان کی کہانی اور پروڈکشن کمزور رہی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف بڑا نام کافی نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہوتی ہے کہانی، اسکرپٹ اور ٹیم ورک۔ اب جبکہ بزداغ ایک مرتبہ پھر کہانی پر توجہ دے رہے ہیں، نئے چہروں کو موقع دے رہے ہیں اور کرداروں کو تاریخی تناظر میں واپس لا رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں درلش ارطغرل جیسے ایک اور شاہکار سیریز دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ ناظرین، یہی وقت ہے نئی نسل کے ہیروز کو دریافت کرنے کا، پرانی یادوں کو نئی آنکھوں سے دیکھنے کا اور ایک ایسی داستان کو پھر سے زندہ کرنے کا جو صرف ماضی کی عکاسی نہ کرے بلکہ حال کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ اور اگر کنور الپ، سامسا چاوش، میخائل کوسس، بالا خاتون اور ملہون خاتون کے کرداروں کو نئے انداز میں پیش کیا جائے تو یہ سیریز نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر میں ایک بار پھر نئی تاریخ رقم کر سکتی ہے۔ اس لیے اب تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو ناظرین، کیا آپ ان نئے کرداروں کو قبول کریں گے؟ کیا آپ اورحان کی کہانی کو درلش ارطغرل جیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں کون سا کردار سب سے زیادہ متاثر کن ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔